الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نمایاں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی۔ یاد رہے کہ یہ مضمون یہاں سے شروع ہوا تھا کہ یہ لوگ بار بار یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی خرق عادت دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، جس عذاب کی آپ وعید سنا رہے ہیں اس کی کوئی جھلک دکھائیے، اس کے بعد ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اگر تم نشانیاں مانگ رہے ہو تو ذرا چشم بصیرت کھول کر دیکھو، تمہارے گرد و پیش میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ عظیم مادی کائنات تمہارے سامنے ہے، اس میں جگہ جگہ قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات اس سے وجود میں آ رہی ہیں، ان کو جمادات میں دیکھو، نباتات میں دیکھو، حیوانات میں دیکھو، اللہ کی کیا کیا نشانیاں تمہارے گرد و پیش میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند، یہ دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح فضا میں معلق ہیں، لیکن اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے حدود سے تجاوز کرے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے۔ یہ سب اس قاعدے پر چل رہے ہیں جو ان کے لیے ان کے خالق نے مقرر کر دیا ہے، اس سے ادنا انحراف نہیں کرتے، اور اس طرح ان کی باغ جس کے ہاتھ میں ہے وہ انہیں تمہارے کام میں لگائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ قرآن مجید میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اس کے مخاطبین جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں یا اعتراضات پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا حوالہ دیے بغیر جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک اور اعتراض زیر بحث ہے۔ پیچھے یہ تھا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے، اب یہ ہے کہ جب تم اپنی دعوت پیش کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ ہمیں کیا بتانے کے لیے آئے۔ ہماری طرح کے فانی انسان، یہ چیز بھی مختلف پیرایوں میں کہی جاتی تھی۔ کبھی یہ کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، پیغمبر کہاں سے ہو گئے؟ ان کے ساتھ کوئی فرشتے تو نہیں اترے ہوئے جو ان کی منادی کر رہے ہوں، ان کو پیغمبر کیوں مان لیا جائے؟ اب یہ کہا ہے کہ یہ کیا کوئی ابدی طور پر بھیج دیے گئے ہیں کہ ہم ان کو اپنا پیشوا مان لیں اور اپنی اگلی نسلوں سے بھی کہیں؟ یہ آئے ہیں، کچھ بولیاں بولیں گے، چلے جائیں گے، ان کو کس بنیاد پر پیغمبر مان لیا جائے؟ اس کو میں نے کھول دیا ہے۔ یہ تم کو نہیں مانتے اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے، اس کو بھی جانا ہے، تو آخر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں پیغمبر مان لیا جائے؟ یہ تم کو نہیں مانتے اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر، ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ تمہاری طرف انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی انسانوں کی طرف ایسے ہی پیغمبر بھیجے جاتے رہے ہیں۔ اگر انسانوں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرتے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے تو پیغمبر بھی وہ بھیجتے جو ہمیشہ رہتے۔ اگر ہمارا پیغمبر ان کو دعوت دے کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو یہ کیا ابدی حیات کا پروانہ لے کے آئے؟ یہ جواب دیا ان کو۔ یہ تم کو نہیں مانتے اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے، تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر،
ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی تو کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب خود بھی فانی ہے تو آخر رسول کے بارے میں کیوں چاہتے ہیں کہ اسے غیر فانی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، فانی انسانوں کو مخاطب کیا ہے، ان کی طرف اپنے رسول بھیجے ہیں۔ جب یہ فانی ہے تو رسول بھی فانی، جب یہ انسان ہے تو رسول بھی فان، جب ان کی زبان عربی ہے تو رسول کی زبان بھی عربی۔ تو فرمایا کہ ہم تو تمہاری سہولت کے لیے، تم پر حجت تمام کرنے کے لیے تمہاری طرح کے ایک انسان کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ تمہیں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ تو یہ کیا احمقانہ مطالبہ ہے کہ ہم تو فانی ہیں لیکن رسول کو باقی رہنا چاہیے؟ یہ کس طرح کا مطالبہ ہے؟ ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو اس سے پہلے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، افئن مت فہم الخالدون، تو کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی یہ تو انسانوں کے بارے میں ہمارا ایک غیر متبدل قانون ہے، وہ ہم نے بنا دیا، یہ طے کر دیا ہے کہ اس زمین پر کسی کو بھی باقی نہیں رہنا۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ اس میں موت کو ہم ختم کر دیں گے۔ انسان ہوں یا جن، وہ سب ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وہ خلود کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہمارا یہ قانون نہیں ہے، لہٰذا یہاں ہم انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں تو فانی انسانوں کی حیثیت سے ان انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گے کہ اس کو اپنا پیغمبر بنائیں، اس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچائیں، تو وہ بھی انسان ہی ہوگا۔ اور جب انسانوں کا پیغمبر ہے تو جیسے وہ فانی ہے، جیسے ان کو ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، پیغمبر بھی اسی طرح رخصت ہوں گے۔ اس لیے کہ اس دنیا کا قانون یہی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یہ اپنی حیثیت پر اترائے نہیں، اس وقت ان کو اچھے حالات میسر ہیں، یہ اپنے اپنے علاقوں کے سردار بنے ہوئے ہیں، ان کو دولت کی بھی فراوانی حاصل ہے، اس پر اترائے نہیں، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں۔ اس دنیا میں کسی کو کوئی استحقاق کی بنیاد پر نعمت نہیں ملی، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے کارنامے دیکھ کر اس کو دولت سے نواز دیا، کسی کے برے اعمال کے نتیجے میں اس کو غربت میں ڈال دیا۔ یہاں غربت ہے یا عمارت، یہاں شرافت ہے یا تہذیب، جو کچھ بھی ہے وہ سب ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ یہاں ابتلاء کا قانون کام فرما ہے، اور یہ اپنی حیثیت پر اترائے نہیں، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، جگہ جگہ یہی بتائی گئی ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے اسی کی تذکیر کی گئی ہے، وہ اسی حقیقت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر لوگوں کی دنیا کے مسائل حل کرنے نہیں آتے، سیاست، معیشت، معاشرت، ان سب چیزوں کے لیے اللہ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، اس کو علم دے کر بھیجا ہے۔ یہ علم، یہ عقل، یہ مذہب نہیں دیکھتے، یہ اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہوں گے، ہر جگہ کار فرما ہوں گے، ہر جگہ نتیجہ خیز ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اس بنیادی حقیقت کی وضاحت کے لیے بھیجے ہیں کہ یہ دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سب فانی ہے، یہاں ہر ایک کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی،
وہ زندگی ابدی زندگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ حقیقت بتانے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، وہ آخرت کی منادی کرتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں انسان کو اس کے پروردگار کی اس اسکیم سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اچھے اور برے حالات سے آزمانے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے پرکھنے کے لیے ہو رہا ہے، اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ایک دن تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی یہ خیال نہ کریں کہ ان کے اچھے حالات ان کا ذاتی استحقاق ہے، دولت ہے، عزت ہے، شرف ہے، یہ انفرادی سطح پر ہو یا قوموں کی سطح پر۔ اس وقت بھی دنیا میں بعض قوموں کو غیر معمولی غلبہ حاصل ہے، ان کو غیر معمولی طاقت مل گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دی ہے۔ یہاں کوئی چیز بھی کسی کا استحقاق نہیں ہے، یعنی یہ خیال نہ کریں کہ ان کے اچھے حالات ان کا ذاتی استحقاق ہیں اور اس کی بنا پر اب نبوت بھی نہیں ملنے چاہیے تھی۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ جب اللہ نے ہمیں سرداروں کے گھر میں پیدا کیا، جب ہمیں دولت عطا فرمائی، جب اپنے قبیلوں میں ہمیں اقتدار دیا، تو اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اللہ کو ایک پیغمبر کی ضرورت پڑ گئی کہ وہ کسی کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجے، تو ہمارے اندر ہی سے کسی کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ اس کو انہوں نے کئی جگہ بیان کیا ہے، چنانچہ قرآن نے ان کی یہ بات نقل کی ہے، جگہ جگہ نقل کی ہے۔ سب سے زیادہ واضح الفاظ میں سورہ زخرف میں نقل فرمائی ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ہمارے یہ دو بڑے شہر ہیں، ایک مکہ ہے، ایک طائف ہے، دونوں میں ہمارے بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، ان میں سے کسی پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو یہ ایک بات تھی جو وہ کہتے تھے۔ اس کے جواب میں اب یہ فرمایا کہ یہ اپنی حیثیت پر اترائیں نہیں، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں، یعنی یہ خیال نہ کریں کہ ان کے اچھے حالات ان کا ذاتی استحقاق ہے اور اس کی بنا پر اب نبوت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، لہٰذا مال و دولت اور عز و جاہ میں فروتر کسی شخص کو یہ خدا کا پیغمبر کیوں مانے؟ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ فانی ہے، ہماری طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب اس کا جواب دیا جاتا تو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہی کے کسی شخص کو پیغمبر بنانا تھا تو پھر عزت میں، مال و دولت میں اس کو ہمارے برابر کا، یعنی ہمارے سرداروں کے برابر کا ہونا چاہیے تھا، لہٰذا مال و دولت اور عز و جاہ میں فروتر کسی شخص کو یہ خدا کا پیغمبر کیوں مانے، بلکہ اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں غربت و عمارت اور رنج و راحت سب امتحان کے لیے۔ اس دنیا میں کوئی چیز بھی نہ کسی کا ذاتی استحقاق ہے، نہ کسی کو اس کے کارناموں کے نتیجے میں ملی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اور یہاں افراد ہوں یا قومیں، ان سے محنت بھی مطلوب ہے، سعی و جہد بھی مطلوب ہے، ان سے علم میں ترقی بھی مطلوب ہے، اور اس کے کچھ نتائج بھی ہیں، لیکن وہ نتائج بھی ان کے ساتھ لازم نہیں کر دیے گئے، وہ اللہ کی عنایت ہی سے ملتے ہیں۔ یہاں جو کچھ ہے وہ پرکھنے کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ اس لیے اس دنیا کی اس حقیقت کو جان لو کہ یہ ابتلاء کے اصول پر قائم کی گئی ہے، یہاں عدل کار فرما نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کا ظہور مرنے کے بعد اور قیامت میں ہوگا۔ وہ محشر ہے جو عدل کی جگہ ہے، یہاں پر قوموں کے لیے اللہ کا قانون کار فرما ہے، ان کا محشر یہی دنیا ہے، ان کی دینونت بھی یہاں ہو جاتی ہے، لیکن انفرادی طور پر انسانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی معاملہ کریں گے وہ آخری نتیجے کے طور پر قیامت ہی میں سامنے آئے گا۔ تو فرمایا کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ غربت ہے، یہ عمارت ہے، یہ رنج ہے، یہ راحت ہے، یہ سب ابتلاء کے قانون پر، ابتلاء کے اصول پر ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی کسی کا ذاتی استحقاق نہیں ہے۔
یہ تنبیہ فرمانے کے بعد اب ارشاد ہوا وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں مذاق بنا لیتے۔ مذاق بنا لینا استخفاف کا نشانہ، استخفاف کا ہدف بنانا۔ جب استدلال ختم ہو جائے تو بالعموم منکرین یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ معاف کیجیے۔ دنیا میں جو امتحان برپا ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، وہ علم کا بھی ہے اور عمل کا بھی ہے۔ وہ انسان کے طرز عمل کا بھی ہے اور اس کے رویوں کا بھی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے انسان کو عقل دی ہے تو وہ اس کا کیسا استعمال کرتا ہے، حادثہ اخلاقی دیا ہے تو وہ اس کو کتنا بیدار رکھتا ہے، اس سے جمالیات دی ہے تو اس میں وہ کن چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اس نے اپنے دین کی جو ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ 4 بنیادی اصول قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اطلاق کے بہت سے معاملات انسانی عقل سے متعلق ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عقل میرے بنائے ہوئے طریقے پر، میرے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق استعمال کی جا رہی ہے یا اس کی باغ شہوات کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے۔ یعنی عقل کو ہر طرح کے جذبات، ہر طرح کے تعصبات سے الگ رہ کر خالص عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ کیا وہ کر رہی ہے، وہ دین کے فیصلے ہوں یا دنیا کے۔ اگر وہ اپنی باغ جذبات کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اگر تعصبات کو اپنا رہنما بنا لیتی ہے تو اس کے نتائج بھی اس کے لحاظ سے نکلیں گے۔ یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں۔ اب اگر عقل کا امتحان ہے، عقل کی بات کے جواب میں عقل کی بات کرنی چاہیے۔ علم کا امتحان ہے تو علم کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو اس کا ابطال بھی علمی استدلال سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تاریخ کی بات ہے اور اس کو بنائے استدلال بنایا جا رہا ہے تو اس میں بھی جو صحیح علم ان کے پاس ہو اس کو بنیاد بنا کر بات کریں تو ایک بات بھی ہے۔ یہ سب جب نہیں ہوتا اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی استدلال نہیں ہے، جیسے پیچھے ایک چیز کو لے کے بیان کیا، لغو اعتراضات ایک کے بعد دوسرا پیش کرتے جا رہے ہیں، سب کا جواب دے دیا، تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر آخر میں کیا رہ جاتا ہے۔ یعنی جب تمام دلائل باطل ہو جاتے ہیں تو پھر دائیں بائیں اٹھتے بیٹھتے، جب موقع ملا کسی بات کو کہیں کوئی اور صورت دے دی، کہیں اس کو توڑ مروڑ کر کچھ سے کچھ کر دیا، کہیں اس کا ایک حصہ لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، کہیں آدھی بات لے اڑے، یہ لے کر پھر کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ استدلال جب ختم ہو جائے تو بالعموم وہ لوگ جو دعوت حق کے مقابلے کا فیصلہ کر لیں وہ پھر استخفاف، پھر مذاق، پھر استہزاء، ان کے پاس یہی تیر تفنگ ہوتے ہیں، وہ اپنی جنگ اسی میدان میں لڑتے ہیں۔ یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی حجب کرتا ہے۔ یعنی اس موقع پر اس طرح چندرا کر کہتے ہیں ھذا الذی یذکر آلہتکم، اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی حجب کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تحقیر کے انداز میں کہتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو یہ بتایا جائے کہ کیا شخص ہے، کس کے پیچھے چل رہے ہو، کس کو سمجھ رہے ہو کہ وہ پیغمبر بن گیا ہے، یہی ہے جو ہمارے معبودوں کی حجب کرتا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت میں نے لکھا ہے، اصل میں یذکر آلہتکم کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ضمیر خطاب اپنے عوام کو بھڑکانے کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہمارے معبودوں کی حجب کرتا ہے،
سردار ہیں، قیادت کے منصب پر فائز ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ تمہارے معبودوں کی حجب کرتا ہے۔ اس میں یذکر آلہتکم کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ضمیر خطاب یعنی تمہارے معبودوں، یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ اپنے عوام کو بھڑکانے کے لیے ہے، ورنہ موقع کلام کا تقاضا تھا کہ یذکر آلہتنا کہا جاتا، اور ذکر سے مراد برائی کے ساتھ ذکر کرنا ہے، یعنی کہنا تو یہ تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کی حجب کرتا ہے، آلہتنا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آلہتکم کہتے ہیں، تمہارے معبود، تاکہ لوگ بھڑکیں یہ تمہارے خدا ہیں، تم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، جن کو تم معبود سمجھتے ہو یہ دیکھو یہ شخص ان کی حجب کرتا ہے، ان کی حقیقت کو چیلنج کرتا ہے، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو پتھر کے بت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پیچھے جو تصورات ہیں وہ واہمے اور متخیلے کی کار فرمائی ہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے داستانیں گھڑ لی ہیں، یہ اساطیر الاولین ہے، تمہاری مائتھالوجی ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی، یہ کہتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا۔ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یذکر آلہتکم کے بعد بسو کا لفظ وہ اپنے معبودوں کے لیے غیرت و حمیت کی بنیاد پر حذف کر دیتے تھے، یعنی یہاں پہ اگر پوری بات کی جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ھذا الذی یذکر آلہتکم بالسوء، تمہارے معبودوں کی حجب کرتا ہے، تو بالسوء یعنی برائی سے ان کا ذکر کرتا ہے، اس میں برائی سے کے الفاظ omit کر دیے ہیں، حذف کر دیے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ لفظ بولنا بھی سوء ادب خیال کر رہے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون، اور اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود خدائے رحمان کے ذکر ہی کے منکر ہیں، یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں تو ایسی احتیاط ہے، ایسا ادب کا خیال ہے، وہ اپنے معبودوں کے لیے غیرت و حمیت کی بنا پر حذف کر دیتے تھے۔ استاذ امام کے الفاظ میں گویا اپنے بتوں کے لیے برائی کا لفظ زبان پر لانا انہیں بطور نقل کفر بھی گوارا نہیں تھا، یعنی کسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی وہ اپنے معبودوں کی شان میں کسی گستاخی کا تصور نہیں کرتے تھے، اس پر تبصرہ کیا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون۔ اور دیکھیے کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ اپنے معبودوں کے بارے میں تو ایسی غیرت اور حمیت رکھتے ہیں، خدا کے معاملے میں کچھ نہیں۔ میں نے لکھا ہے یعنی اپنے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کے لیے تو ایسی غیرت و حمیت رکھتے ہیں، مگر معبود حقیقی کے معاملے میں حال یہ ہے کہ اس کے ذکر کے بھی روادار نہیں ہیں۔ جگہ جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ جب زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا یا اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی یا اللہ تعالیٰ ہی سے خاص ہو جانے کی تلقین کی جاتی تو انہیں غصہ آ جاتا، ٹوٹ پڑتے، بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ جہاں بھی شرک ہوگا وہاں یہی صورتحال ہوتی ہے، یعنی لوگوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو ان پر ایک سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ ان کے سیاسی قائدین ہوں، وہ ان کے مذہبی قائدین ہوں، ان کو انہوں نے کوئی اولیاء بنا رکھا ہو، اقطاب بنا رکھا ہو، ابدال بنا رکھا ہو، انہوں نے اپنے متخیلے سے جو شخصیتیں پیدا کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو ان کی محبت کا اور ان کی حمیت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ادنا درجے میں اگر ان کے بارے میں کوئی بات کیجیے تو ان کی پیشانی پر شکن پڑ جائے گی، سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جیسے پیچھے بیان ہوا کہ ان کا تو حوالہ بھی دیں گے تو ادب کے سارے تقاضے ملحوظ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی زیادہ سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ چندرا کر پوچھتے ہیں کہ کیا بار بار یہ بات کر رہے ہو، اور حوالہ اگر دیتے ہیں تو ہر معاملے میں اپنے ہی معبودوں کا دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یہ سبب کیا ہے، یہ کہ ان کے اندر صحیح بات کو علم و عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، یہ انہوں نے ختم کر لی ہے۔ چنانچہ کبھی ایک بات کہتے ہیں، کبھی دوسری بات کہتے ہیں، کوئی نظام فکر نہیں ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں،
دائیں بائیں سے اینٹ روڑا پتھر جو مل جاتا ہے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. کبھی ایک بات کہی، اس کا جواب دیا گیا، ایک دوسری بات کہہ دی، اور ایک کے بعد دوسری بات اسی طرح گھڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی بات نہیں رہ جاتی تو پھر استخفاف، استہزاء، مذاق اڑانے کے طریقے پھر یہی رہ جاتے ہیں. فرمایا یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے. بار بار کہتے ہیں کہ جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے لے آؤ اس کو. اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں تنبیہ فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ دنیا میں یا دنیا اور آخرت دونوں میں یا آخرت میں اس کا نتیجہ عذاب الہی ہے، یہ تو سنتے ہی کانپ جانے کا موقع ہوتا ہے. یعنی انسان فوراً استغفار کرے، اپنے رب سے مغفرت چاہے. اس بات کا اگر امکان بھی عقل مانتی ہو کہ ہم مر جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے، اس پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں گے، یقین و اذعان کی منزل تک انسان نہ بھی پہنچا ہو تو وہ اگر سلیم و طبع انسان ہے تو کبھی اس اطلاع یا اس خبر کو وہ استہزاء یا استخفاف یا مذاق کا موضوع نہیں بنا سکتا. وہ سنجیدگی سے اس کو سننے کے لیے تیار ہوگا، اس لیے کہ انسان کی زندگی اگر اس کا یقین عقلی طور پر نہ بھی پیدا کرے تو نہایت کبھی امکان پیدا کر دیتی ہے. یعنی اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. انبیاء علیہم السلام نے اس ہو سکتا ہے کو آ کر بالکل ہے میں تبدیل کر دیا کہ ہاں ایسا ہوگا، مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، تمہیں وہاں پر اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور پھر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے ہوئے آئے ہو. انسان اس حقیقت پر توجہ کرنے کی بجائے بعض اوقات محض دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ پھر لے آؤ وہ عذاب. یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خلق الانسان من اجل، انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مہلت دے کر اس کی مدت مقرر کر دی ہے اور یہ طے کر دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے 20 سال، 40 سال، 100 سال یہ امتحان کے سال ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مدت اگر ابدی زندگی کے مقابلے میں رکھ کے دیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ زندگی جس کی پیغمبر خبر دے رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے مقابل میں تو یہ سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ ہے. لیکن یہی قطرہ انسان کے لیے زنجیر پا بن جاتا ہے، وہ اسی کی محبت میں غلطان ہو جاتا ہے اور پھر بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم تو دنیا میں کب سے آئے بیٹھے ہیں، یہ عذاب تو نہیں آیا، ہم نے تو یہ دیکھا نہیں ہے. دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح چل رہی ہے، ہمارے آبا بھی ایسے ہی بتا رہے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی عذاب آنا ہے تو بھائی لے آؤ نا، دکھاؤ اس کی کوئی جھلک. ارشاد ہوا یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک عجلت رکھی گئی ہے، وہ بھی امتحان کے لیے ہے، اور پھر اس کو عقل دی گئی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ وہ انہی داعیات کو قابو میں رکھتی ہے. وہ ایک سرکش گھوڑے کی باغ ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جذبات کو، خواہشات کو، شہوات کو، ہر چیز کو ایک دائرے، ایک قاعدے میں رکھے اور اس کو انسان کے لیے مفید بنائے. یہی ہے جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تقویٰ کہتا ہے. ارشاد ہوا کہ خیر یہ نشانیاں مانگتے ہیں تو سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یعنی وہ نشانیاں بھی اب ان قریب سامنے آنے والی ہیں. اس سے عذاب کی نشانیاں مراد ہیں جو ہر پیغمبر کی دعوت میں ایک وقت کے بعد سامنے آنے لگ جاتی ہیں. چنانچہ قرآن جب پیش کیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی یہ اسی طرح بتدریج سامنے آئیں. آگے ان کا حوالہ دیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ ذرا نظر دوڑا کے دیکھو وہ کیسے نمایاں ہونی شروع ہو گئی ہیں.
तो यहाँ ये बताया कि बार बार निशानियाँ मांगते हो, कभी कोई मौजज़ा, कोई खर्क आदत, कभी कोई अज़ाब की निशानी, तो ज़रा सब्र करो, मैं अनकरीब वो भी दिखा दूँगा, इसलिए मुझसे जल्दी न बचाओ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। 10 मिनट का वक़्फ़ा। Newsletter, Al Mourad US, June 2025 edition. Book launch event at the Gamady Center. In May 2025, the Ghamdi Center in Dallas, USA hosted a book launch event featuring recent publications under its banner. Among the authors present was Syed Manzoor Ul Hassan, while Dr. Irfan Shahzad and Mr. Hamza Ali Abbasi participated virtually and shared their reflections. These books will now be available at Al Mourad Centers worldwide. Religion and the Challenges of Modernity. Last month, Javed Ahmed Ghamdi gave an interview to renowned motivational speaker and podcaster Hafiz Ahmed, discussing the challenges religion faces in the modern era. The interview is available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Voice of Research Seminar Series. Continuing the Voice of Research seminar series, 2 online seminars were held in May 2025, The Crisis of the Muslim World and Its Solution, and The Importance of the Human Heart. The seminars, conducted on Zoom, are interactive and open to live participation. Islam and the State, a Review of Objections. The ongoing video series addressing 23 common objections focused on the theme of Islam and the State last month. Discussions centered on criticisms of Ghamdi's views on the topic. He also clarified the linguistic and technical meaning of Iqamat al-Din and critiqued Maulana Madudi's interpretation. The recordings are available on the Ghamdi Center's YouTube channel. The use of artificial intelligence in authorship. In a recent article, Syed Manzoor Ul Hassan examined the use of AI tools like ChatGPT in academic writing. The article appeared in the May 2025 issue of Ishraq US. Weekly Quran and Hadith Sessions. During May 2025, Javed Ahmed Ghamdi continued his live Quran and Hadith lectures. He covered verses 86 to 128 of Surah Taha in the Quran sessions and discussed narrations that detail acts contrary to faith and Islam in the Hadith sessions. All sessions are available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Deep Insights from Life podcast. In a recent podcast titled Deep Insights from Life, hosted by Hafiz Ahmed, Hassan Elias answered philosophical, personal, and social questions. The podcast is available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Ask Ghamdi, monthly question and answer session. This live online question and answer session allows participants to pose religious and ethical questions directly to Ghamdi. Recordings of the session are available on YouTube. Question and answer session with Al Mourad Australia. Last month, Muhammad Hassan Elias, Director of Research and Communication at the Ghamdi Center, held a question and answer session with members of Al Mourad Australia. The recording of the session is available on YouTube channel of GCIL. Sunday School Enrollment. The Ghamdi Center's Sunday School, now in its 9th year, aims to instill foundational Islamic values in students through the Quran and Sunnah. The faculty consists of college and university students inspired by Al Mourad's mission. The school operates under the supervision of Farhan Saeed and Atif Sajid through the Al Mourad US Education Committee. Enrollment for new students begins in July 2025. Does oppression necessitate jihad? In his article, Hassan Elias discusses the conditions under which jihad becomes obligatory. While oppression is a fundamental justification, he emphasizes that adequate resources, leadership, and collective authority are prerequisites. He argues that individual or group declarations of jihad are impermissible and harmful. This piece appeared in Ishraq US, May 2025. Itmam al-Hujjah dubbed in English. The Ghamdi Center has begun dubbing Javed Ahmed Ghamdi's video lectures into English using AI technology. In May, the episode on Itmam al-Hujjah from the 23 Objections series was released on the center's YouTube channel. Tafhim al-Athar series.
In May 2025, topics discussed under the ongoing Tafim al-Athar series included combat against the Khawarij, the kingdom of the Banu Ismail, make the Quran your guide, disciplining children for misreading the Quran, and actions against the Byzantine and Persian empires. Recordings are available on YouTube. Ask Hassan Elias on Muslim Today. Hassan Elias has launched a question and answer program titled Ask Hassan Elias on the YouTube channel Muslim Today. Topics discussed in May included: do jinns truly exist? What is Gandhi's stance on hadiths? Is Noah's age of 950 scientifically plausible? And how should one respond to those who insult the companions based on narrations? The recordings are accessible online. Online spiritual retreats. The Gandhi Center continues its online spiritual training sessions led by Moiz Amjad, focusing on self-discipline and moral reform. Recent discussions included: when is it appropriate to cut off ties with others? What does forgiveness mean? The difference between ego and self-worth, and what does the Creator expect from humanity? These are available on YouTube. Islam Study Circle with Dr. Shehzad Salim. Held monthly, this English language session by Dr. Shehzad Salim explores religious, moral, and social topics in 3 segments: explanation of selected Quranic verses, discussion on prophetic hadiths, and analysis of a Bible excerpt. May's session covered unexpected events, purification, and the eye as the lamp of the body, followed by audience question and answer. Life in prison, Maulana Islahi's example. The latest episode of Hayat-e Amin detailed Maulana Amin Ahsan Islahi's scholarly pursuits and routine during his imprisonment. As noted by Naeem Baluch, Islahi continued teaching, writing, and corresponding with family, exemplifying intellectual maturity and spiritual resolve. The article appears in Ishraq America, May 2025. Lectures on Understanding the Sunnah and Understanding Hadiths. As part of the Mizan lecture series, Dr. Shehzad Salim delivered English language lectures on the foundational principles of understanding the Sunnah and Hadiths, based on Javed Ahmed Ghamdi's book Mizan. These are available on YouTube. Ilmo Hikmat, with Ghamdi Weekly Program. In May 2025, Javed Ahmed Ghamdi's weekly program on Dunya News covered the conflict between religious and political leadership, Quran and science, and purification of the soul without mysticism. Key questions discussed included: how can one overcome laziness in religious practice? Do Quran and science share the same epistemological foundations? And what should be done in case of conflict between religion and science? Online private consultations with Dr. Shehzad Salim. Dr. Salim continues to offer online private consultation sessions each month, guiding individuals on personal and family issues. Over 25 such sessions were held last month, addressing challenges faced by parents and youth. Are Hawar a distinct creation? In his article, Muhammad Hassan Elias challenges the traditional view of Hawar as a supernatural species. He explains, based on the Quran, that Hawar refers to righteous women of paradise who are recreated with purity and grace. This interpretation emphasizes harmony rather than exoticism. The article can be accessed in May issue of Ishraq America. English summaries of the 23 Objections series. Dr. Shehzad Salim continues to summarize each topic from the 23 Objections video series in English. Last month, he discussed the topic of capital punishment. These summaries are available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Ask Dr. Shehzad Salim, monthly question and answer. Dr. Salim hosts a monthly live question and answer session, addressing theological, ethical, and social questions in both English and Urdu. The recordings are accessible via the Ghamdi Center's YouTube channel. Issuance of fatwas on legal matters. Responding to frequent inquiries on issues like marriage, divorce, and inheritance, the Ghamdi Center of Islamic Learning, USA, issued several fatwas last month. These were formulated by Hassan Elias based on Javed Ahmed Ghamdi's framework. Teaching of Al-Bayan in English. Dr. Shehzad Salim is translating and teaching Javed Ahmed Ghamdi's Quranic exegesis Al-Bayan in English.
In May 2025, he covered verses 12 to 67 of Surah Al-Ma'idah. These sessions are available on the Gandhi Center's YouTube channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 37 سے اس سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، انفس و آفاق کے دلائل پیش کیے، اعتراضات کے جواب دیے. اب جواب میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ بس یہ کہ جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے پھر اس کو لے آؤ، اس کی کوئی جھلک دکھاؤ، پھر ہم مان جائیں گے. اس پر تبصرہ کیا ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. یعنی انسان میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اور وہ ابتلاء کے لیے بھی رکھی گئی ہیں اور اس کی صلاحیتوں کے ظہور کی بھی ضرورت ہے، ان میں ایک چیز عجلت ہے. وہ جلد نتائج چاہتا ہے، وہ نقد کے لیے فوراً لپکتا ہے. اگر نقد کے مقابلے میں نسیہ ہو، ادھار ہو، تو وہ اسے بہت دور نظر آتا ہے. وہ قریب کی چیزوں سے جلد متاثر ہوتا ہے، وہ ان کو پا لینے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے. انسان میں چونکہ یہ عجلت رکھی گئی ہے، اس کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ توجہ دلائی ہے کہ یہ عجلت تمہیں گمراہی کے کنارے تک پہنچا دے گی. عقل سے حقائق کو سمجھنے کی صحیح کرو. فیصلے کی بنیاد نہ عجلت ہونی چاہیے، نہ تعصبات ہونے چاہیے، نہ کوئی جذبہ ہونا چاہیے. فیصلے کی بنیاد علم و عقل کو بنانا چاہیے. اس پر تنبیہ کی کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ یہ بتایا تھا کہ سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں اپنی نشانیاں عن قریب تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یہ بات اس سے پہلے بھی بعض صورتوں میں ایسے ہی کہی گئی ہے. اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ عنقریب نشانیاں دکھاؤں گا، عنقریب تم پر عذاب کا تازیانہ برسے گا، عنقریب فیصلہ صادر ہو جائے گا. یہ عنقریب کب آئے گا؟ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. فرمایا ہے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی. اس وقت تو یہ باتیں بنا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہہ کر خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے. یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کر لے گی. یہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے. آگے کی طرف بڑھیں گے تو چہرے جھلس رہے ہوں گے، پیچھے کی طرف مڑیں گے تو پیٹھ جھلس رہی ہوگی. اس لیے یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے،
اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ اور ارشاد ہوا کہ یہ مصیبت ہمارا خیال یہ ہے کہ بتا کر آئے گی، یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی۔ یہ مصیبت یعنی روز قیامت کی مصیبت، جس کا ذکر پچھلے جملے سے مفہوم ہو رہا ہے۔ پیچھے جو بات بیان کی گئی ہے اس سے یہ بات خود بخود نکل رہی ہے کہ قیامت ہی کا ذکر ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی، بل تاتہم بغتتاً، بلکہ ان پر اچانک موجود ہوگی۔ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مبہوت کر دے گی، پھر نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ یعنی جب یہ وقت آ جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ان کو اطلاعات بہم پہنچائی جائے گی، اپنے بستر سمیٹ لو اور تیاری کر لو۔ نشانیاں نمودار ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نشانیاں آ کر فیصلہ سنا دیں گی، وہ متنبع کریں گی، ایسے ہی جیسے پیغمبر متنبع کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ اطمینان سے زندگی کے معاملات انجام دے رہے ہوں گے۔ ان نشانیوں سے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں حاصل کی ہوگی، ان کی بھی کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہوگا، اور پھر یک بیک وہ قیامت آ جائے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی۔ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اس موقع پر یہ ممکن ہے کہ یہ اپنی ترقی میں اور اپنے آلات میں اور اپنے اقدامات میں بڑی غیر معمولی جگہوں تک پہنچ چکے ہوں، لیکن بے بس کھڑے رہ جائیں گے، یہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے۔ اور اگر اس وقت آسمان کی طرف بھی منہ اٹھا کے چاہیں گے کہ اچھا کچھ ٹال دیا جائے، شاید ہم اپنا کچھ سامان کر لیں، لیکن وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر، رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ استدلال کی بجائے، علمی گفتگو کے بجائے، کسی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے طریقے سے زیر بحث لانے کی بجائے، اچھے اسلوب میں شائستہ مکالمہ کرنے کی بجائے یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر، رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ ارشاد ہوا پھر جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ یہ رسولوں کا حوالہ دیا اس لیے کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قوم علم و عقل کی بنیاد پر کوئی بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برستا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے، بار بار کہتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، اور پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ ان کو زج کر دیا جائے، وہی مذاق پھر ان کو گھیر لیتا ہے، ان کا احاطہ کر لیتا ہے، ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ قُلْ مَن يَقْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، ان سے پوچھو اے پیغمبر، ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو، جو اس سے پہلے صالح کی قوم کو اسی طرح گھیر چکی، جو ہود کی قوم کو گھیر چکی، جو نوح کی قوم کو اسی طریقے سے غرقاب کر چکی، ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ ان قوموں کی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، جب ہماری طرف سے فیصلہ صادر ہو گیا تو پھر جو عذاب ہم نے ان پر طاری کر دیا اس کو کون دفع کر سکا تھا؟ کون سی تدبیر اس کے مقابلے میں کسی کے کام آ سکی تھی؟ ایک نظر ڈال کے دیکھ لو۔
رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کہیں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی اس سیلاب کا رخ موڑ دے گا، کوئی اس طوفان کا راستہ روک لے گا، کوئی اس زلزلے کو اپنی مٹھی میں بند کر لے گا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب خدا کی گرفت ہوتی ہے تو کسی کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ قرآن جیسی کتاب ان کے درمیان نازل ہو رہی ہے، ان پر نازل ہو رہی ہے، ان کے لیے نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے اور ان کی زبان میں ان پر حجت تمام کر رہا ہے، لیکن یہ اس یاد دہانی سے، اس ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کچھ اور معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا لیں گے؟ ان کے نچنت اور بے خوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں، کیا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہو گیا تو ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس کچھ اور معبود ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ان کو بچا لیں گے؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کچھ اور معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا لیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، ہرگز نہیں، وہ نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے کوئی رفاقت انہیں حاصل ہو سکتی۔ یعنی نہ وہ معبود اس قابل ہیں کہ اپنا ہی بچاؤ کر سکیں، وہ تو اگر پتھروں کو دیکھو تو بے جان مورتیاں، اور اگر حقیقت کو دیکھو تو اوہام اور تخیلات کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ذہن کی بنائی ہوئی ایک میتھالوجی دیو مالا ہے، اور ہماری طرف سے کوئی رفاقت حاصل ہو جائے، ہمارے مقابلے میں یہ اٹھیں اور ہم ان کے مددگار ہو جائیں، ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ ٹھیک اس انجام کو پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ معافی، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا۔ یعنی جو چیز ان کی سرکشی کا باعث بنی ہے، بالعموم قوموں کی سرکشی کا باعث بنتی ہے، وہ کسی قوم کا عروج، اس کو ملنے والی دولت، اس کو حاصل ہونے والی قوت ہے۔ فرد کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، یہ اصل میں اللہ کا امتحان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرد اللہ کا شکر گزار ہوتا، لیکن وہ بھی شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ دولت کی فراوانی، عز و جاہ اور قوت کی فراوانی اس کو اور سرکش بنا دیتی ہے، اور وہ سرکشی ہے کہ جو پھر عذاب سے ادھر کوئی صورت باقی نہیں رہنے دیتی۔ قوموں کا معاملہ بھی یہی ہے، جب ایک قوم کو عزت قوت حاصل ہو جاتی ہے، 150 سال کی ایک تاریخ بن جاتی ہے، باپ دادا کے زمانے سے وہ اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو خیال کرتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہی ہے۔ اس پر ایک لمبی عمر گزرتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کسی زمانے میں کیا حالات تھے اور کیا معاملات تھے۔ فرد بھی بھول جاتا ہے، قومیں بھی بھول جاتی ہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، دنیا کی عزت دی، دولت دی، اقتدار دیا، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت اسی حال میں گزر گئی۔ فرمایا یہ ہے ان کے استکبار کا باعث، یعنی یہ جو متکبرانہ رویہ ان میں پیدا ہوا ہے کہ اب یہ کسی یاد دہانی کرنے والے کی یاد دہانی نہیں سن رہے، عقل کی بات بتانے والے کی بات نہیں سن رہے،
اس کا سبب یہ چیز بن گئی ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ ان کے اعراض و استکبار، یعنی یہ جو منہ موڑ رہے ہیں اور تکبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس اعراض و استکبار کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے کہ عزت و اقتدار اور خوشحالی کی سرمستی میں ایک مدت گزارنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اب بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور ان کا یہی زوم خدا کے پیغمبر سے ان کی بے پرواہی کا باعث بن گیا ہے۔ یعنی جب دولت، عزت، اقتدار ایک لمبے عرصے تک رہے تو انسان اپنے باطن میں کسی جگہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کون چھین سکتا ہے، اس پر تو اب صدی 2 صدیاں بیت گئی ہیں، ہم دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ہمیں یہ اور یہ چیزیں حاصل ہیں۔ تو دولت ہو، اقتدار ہو، خوشحالی ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان کو ایسے ہی سرمست کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تفاوت رکھا ہے ابتلاء کے لیے، امتحان کے لیے، وہ عزت و جاہ کے معاملے میں بھی ہے، اقتدار کے معاملے میں بھی ہے، علم کے معاملے میں بھی ہے، حسن کے معاملے میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کے شکر گزار ہوں، لیکن انسان ایسا نہیں کرتا۔ عام طور پر تو اس کے نتائج، یعنی یہ کہ کسی نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا ہے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ خیر ہے، اللہ کی عنایت ہے، کرم ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہے، وہ اللہ کی گرفت ہے۔ عام طور پر یہ نتائج قیامت پہ مؤخر رہتے ہیں، دنیا میں بھی گاہے گاہے نکلتے ہیں لیکن لازم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تنبیہ کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے اپنی منتخب قوموں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے یہ نتائج اس دنیا میں لازماً نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم بنی اسرائیل ہے اور بنی اسماعیل۔ پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بنی اسماعیل کو موقع دیا گیا ہے۔ دونوں خدا کی منتخب قومیں ہیں، دونوں ذریت ابراہیم ہیں۔ سیدنا ابراہیم کے لیے اللہ نے امامت کا فیصلہ کیا، وہی اب قیامت تک انسانوں کے مذہبی پیشوا ہیں۔ ان کی اولاد کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی کہ اب نبوت بھی ان کے اندر رہے گی اور وہی دنیا پر حق کی شہادت دیں گے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا کو محشر بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی تھی تو اسی وقت خبردار کر دیا تھا کہ تمہارے لیے یہ دنیا محشر بنا دی گئی ہے۔ وہ نتائج جو افراد اور قوموں کے لیے لازم نہیں کہ یہاں نکلتے بھی ہیں کبھی کبھی، لیکن لازم نہیں ہے کہ یہاں نکلے، تمہارے لیے لازم ہے، نکل کر رہیں گے۔ چنانچہ اگر آپ تورات کو پڑھیے تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ پھر بتایا گیا وہ نتائج ہوں گے کیا۔ یعنی اگر یہ شکر گزار ہوں گے، جو نعمتیں ان کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اگر کبھی غلطیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار کریں گے اور پھر مہلت ملے گی، تو جب نعمت ملے گی اور یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے تو اس کے بھی کچھ طے شدہ نتائج ہیں، اور اگر ناشکری اختیار کریں گے تو اس کے بھی طے شدہ نتائج ہیں۔ گویا دنیا میں ایک دینونت، ایک قیامت ان کے ذریعے سے دکھائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے موت اور زندگی نیند اور نیند سے سو کر اٹھنے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے، اس طرح موت آئے گی، ایسے اچانک آئے گی، ایسے سلا دے گی، ایسے ہی معلوم نہیں ہوگا کہ کب سوئے اور کب اٹھو گے۔ آنکھ کھلے گی تو قیامت برپا ہو چکی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دینونت، یہ جزا و سزا دنیا میں دکھائی جا رہی ہے۔ یہ ذریت ابراہیم کی جزا و سزا ہے۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے باب قانون دعوت میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے کہ عرض کیا، تورات میں اس کو
اس کے تمام نتائج کے ساتھ واضح کیا ہے۔ وہ پورا باب پڑھنے کا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ قومیں تمہارے ساتھ کیا کریں گی، دولت کا کیا معاملہ ہوگا، خوشحالی کیسے آئے گی، شکر گزاری کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور ناشکری کرو گے تو کیسے گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، کس طرح مقروض ہو جاؤ گے باقی قوموں کے۔ تو اس میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ انہی کے بارے میں کہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم کو خبردار کر دیا گیا تھا، تورات کا حوالہ دیا ہے، تم کو خبردار کر دیا گیا تھا، تمہارے پروردگار کی طرف سے خبردار کر دیا گیا تھا کہ میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو اس کے نتیجے میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو ملا ہوگا میں اس کو اور بڑھا دوں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہ بتایا دوسری جگہ کھول کر بتایا کہ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر تم تورات اور انجیل کو قائم رکھو گے، ان پر عمل پیرا رہو گے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین کے نیچے سے رزق ابل پڑے گا، آسمان اپنے دفینے پھینک دے گا۔ پھر میں یہ کروں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری اختیار کرو گے تو اسی دنیا میں اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری گرفت بڑی سخت ہوگی، پھر میں تم کو عذاب کے تازیانے برسا کر تنبیہ کروں گا۔ ان کے لیے استیصال نہیں ہے، یعنی یہ قومیں دونوں ابراہیم کی ذریت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، قیامت تک رہیں گی، لیکن ان کے لیے یہ قانون بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تنبیہ فرماتے بار بار کہتے ہیں، لیکن انسان ناشکری اختیار کرتا ہے۔ تو ناشکری اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں نتیجہ خیز ہونی ہے۔ یہی اس دنیا میں بڑا امتحان ہے، خاص طور پر ان افراد کا جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان قوموں کا جن کو عروج دیا ہے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ دنیا میں بھی نتیجہ خیز ہوتا ہے، اٹل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، لازماً ایسا ہی ہوگا۔ مہلت ملتی ہے، پھر اس کے بعد ایک کو دوسرے سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو بھی بیان کیا ہے کہ کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی قومیں گرتی ہیں۔ عام طور پر جو عذاب آتا ہے وہ محکومی اور غلامی کا عذاب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں اسی لیے سنائی گئی ہے، اسی لیے وہ صورتیں قرآن میں مقدم کر دی گئی ہیں کہ یہ دیکھ لو، میں نے ایک قوم کا انتخاب کیا تھا، میں نے ان کو دنیا کی قوموں میں منتخب کر کے فضیلت دی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو رویے اختیار کیے تو میرا قانون روبہ عمل ہو گیا، اور وہ قانون میں نے پہلے بتا دیا۔ یہ اسی کا حوالہ دیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ یاد کرو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا، بتا دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ تو ہو کر رہنا ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی توجہ دلائی کہ عزت، اقتدار اور خوشحالی کی سرمستی میں ایک مدت گزارنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور ان کا یہی ذوم خدا کے پیغمبر سے ان کی بے پرواہی کا باعث بن گیا ہے، یہ تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بالعموم یہی ہوتا ہے، یعنی انسان کو جب طاقت ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ کی عنایت سمجھے اور کسی درجے میں بھی اخلاقی جواز کے بغیر اس کو کبھی استعمال نہ کرے، وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرتا ہے تو اخلاقی جواز کیا، خدائی کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر گرفت کرتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کے لیے امکانی گرفت ہوتی ہے، اللہ چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو معاملہ قیامت میں مؤخر کر دیں، لیکن اولاد ابراہیم کے لیے وہ ایک قطعی قانون ہے۔ ارشاد ہوا بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها فهم الغالبون۔ اس وقت یہ سامنے ہے قریش مکہ، سیدنا اسماعیل کی اولاد،
اور پھر ان کے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی۔ تو کہا کہ اب صورتحال وہی ہے، ہم نے ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، ان کے تجارتی قافلے گئے، ان کے لیے سہولتیں بہم پہنچائی گئیں، ان کے لیے بیت اللہ بجائے خود دنیوی ترقی کا ذریعہ بن گیا، اس نے ان کو غافل کر دیا ہے، اور یہ اب دولت مال جمع کر رہے ہیں، اپنی سرداری کے نشے میں ہیں، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت اسی حال میں گزر گئی، یہ باعث بن گئی ہے۔ لمبی مدت پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ صدی دو صدی سے ایسے ہی ہے، اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی، اپنا مستقبل بھی اس ماضی کے آئینے میں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا تاہم کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی یہ مکہ ہے اور اس مکے کے گرد و پیش میں انہی کی حکمرانی تھی۔ مکے کے گرد و پیش میں کوئی قوم ان سے سرکشی کا کوئی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور اب یہ دیکھیں ایک نگاہ اٹھا کے کہ ان کی وہ سلطنت پھکڑ رہی ہے، گرد و پیش کی بستیوں میں لوگ ایمان لا رہے ہیں، دعوت پھیل رہی ہے، یہ نشانی نمودار ہو رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس حرم میں بھی ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ گویا اس بات کی نشانی ہے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ اس زمین کو ہم کناروں سے سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی سرزمین حرم کو، بیت اللہ کے گرد و پیش کو، یہ ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی دعوت کو مکے کے اطراف میں حاصل ہو رہی تھی۔ مکے میں قریش کے اندر سے تو بہت تھوڑے لوگ رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوئے، ان کی تعداد 200-250 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی، لیکن گرد و پیش کے علاقوں میں یہ دعوت پھیل رہی تھی۔ لوگ آتے تھے، آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے، آ کر بیعت کرتے، آ کر اپنی خدمات پیش کرتے، لیکن رسول اللہ کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ فرماتے کہ تم اپنی بستیوں میں چلے جاؤ، ابھی وہیں رہو، ایک وقت آئے گا کہ تم کو آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس کے بہت سے واقعات مکے کے زمانے میں سیرت میں ملتے ہیں۔ یہ گرد و پیش کے قبائل بھی ہیں، بلکہ ساحلی علاقوں تک سے مسیحیوں کے کئی وفود مکے میں بھی آئے ہیں، آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس طرح درجہ بدرجہ دعوت پھیل رہی تھی۔ یہ ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی دعوت کو مکے کے اطراف میں حاصل ہو رہی تھی۔ خدا نے اسے اپنے اقدام سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو کچھ کرنے والے ہیں، یہ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، اس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اس نشانی کو کیوں نہیں دیکھتے جو ان کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو رہی ہے کہ ہماری دعوت کے آثار گرد و پیش کے قبائل میں پھیلتے جا رہے ہیں، ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ ان کا یہ شہر یعنی شہر مکہ بھی ایک دن اس دعوت کی یلغار سے اسی طرح مفتوح ہو جائے۔ چنانچہ اسی دعوت کا وہ پہلو بھی اچانک نمایاں ہوا کہ جب مکے میں گرد و پیش کے قبائل حج کے موقع پر آتے اور ان کے سامنے دعوت پیش کی جاتی تو ان میں سے 2-4 خدا کے بندے قبول کرتے چلے جاتے، پھر بیت اللہ کے جوار ہی میں وہیں ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے مدینے کے لوگوں نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا، جبکہ یہ ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ یہاں تو دعوت قبول کرنے والے نوجوان، زیر دست، غلام، عورتیں، وہ لوگ تھے کہ جن کی کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی، لیکن مدینے سے رؤسائے قبائل آئے، اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے سردار آئے، انہوں نے قبول کر لیا، اور جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر نصرت کا ایک شہر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا ہو گیا، اور اس کے جو نتائج نکلے اس سے ہم سب واقف ہیں، یہاں تک کہ ایک دن یہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔
तो यहाँ हवाला दिया है कि इस अमल की इब्तिदा हो गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस ज़मीन को समेटते हुए आ रहे हैं, ये किनारों से सिकुड़ रही है, एक वक्त में हम इस शहर तक भी पहुँच जाएंगे। कुरान मजीद ने इस उसलूब में बहुत सी पेशीन गोइयाँ की हैं और फिर उसके बाद ये मालूम है कि ऐलान कर दिया गया कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, वो वक्त आ जाएगा कि जब तुम देखोगे कि अल्लाह की नुसरत आ गई, फतह हो गई और लोग जौक दर जौक, फ़ौज दर फ़ौज दीन में दाखिल हो रहे हैं। चुनांचे चश्मे फलक ने इस पेशिनगोई को भी हरफ बहरफ पूरा होते देख लिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। Newsletter, Al Mourad US, June 2025 edition. Book launch event at the Gamady Center. In May 2025, the Gandhi Center in Dallas, USA hosted a book launch event featuring recent publications under its banner. Among the authors present was Syed Manzoor Ul Hassan, while Dr. Irfan Shahzad and Mr. Hamza Ali Abbasi participated virtually and shared their reflections. These books will now be available at Al Mourad centers worldwide. Religion and the Challenges of Modernity. Last month, Javed Ahmed Ghamdi gave an interview to renowned motivational speaker and podcaster Hafiz Ahmed, discussing the challenges religion faces in the modern era. The interview is available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Voice of Research Seminar Series. Continuing the Voice of Research seminar series, 2 online seminars were held in May 2025, The Crisis of the Muslim World and Its Solution and The Importance of the Human Heart. The seminars, conducted on Zoom, are interactive and open to live participation. Islam and the State, a Review of Objections. The ongoing video series addressing 23 common objections focused on the theme of Islam and the State last month. Discussions centered on criticisms of Ghamdi's views on the topic. He also clarified the linguistic and technical meaning of Iqamat al-Din and critiqued Maulana Madudi's interpretation. The recordings are available on the Ghamdi Center's YouTube channel. The use of artificial intelligence in authorship. In a recent article, Syed Manzoor Ul Hassan examined the use of AI tools like ChatGPT in academic writing. The article appeared in the May 2025 issue of Ishraq US. Weekly Quran and Hadith Sessions. During May 2025, Javed Ahmed Ghamdi continued his live Quran and Hadith lectures. He covered verses 86 to 128 of Surah Taha in the Quran sessions and discussed narrations that detail acts contrary to faith and Islam in the Hadith sessions. All sessions are available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Deep Insights from Life podcast. In a recent podcast titled Deep Insights from Life, hosted by Hafiz Ahmed, Hassan Elias answered philosophical, personal, and social questions. The podcast is available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Ask Ghamdi, monthly question and answer session. This live online question and answer session allows participants to pose religious and ethical questions directly to Ghamdi. Recordings of the session are available on YouTube. Question and answer session with Al Mourad Australia. Last month, Muhammad Hassan Elias, Director of Research and Communication at the Ghamdi Center, held a question and answer session with members of Al Mourad Australia. The recording of the session is available on YouTube channel of GCIL. Sunday School Enrollment. The Ghamdi Center's Sunday School, now in its 9th year, aims to instill foundational Islamic values in students through the Quran and Sunnah. The faculty consists of college and university students inspired by Al Mourad's mission. The school operates under the supervision of Farhan Saeed and Atif Sajid through the Al Mourad U.S. Education Committee. Enrollment for new students begins in July 2025. Does oppression necessitate jihad? In his article, Hassan Elias discusses the conditions under which jihad becomes obligatory. While oppression is a fundamental justification, he emphasizes that adequate resources, leadership, and collective authority are prerequisites.
He argues that individual or group declarations of jihad are impermissible and harmful. This piece appeared in Ishraq US, May 2025. Itmam al-Hujjah dubbed in English. The Ghamdi Center has begun dubbing Javed Ahmed Ghamdi's video lectures into English using AI technology. In May, the episode on Itmam al-Hujjah from the 23 Objections series was released on the center's YouTube channel. Tafhim al-Athar series. In May 2025, topics discussed under the ongoing Tafhim al-Athar series included combat against the Khawarij, the kingdom of the Banu Ismail, make the Quran your guide, disciplining children for misreading the Quran, and actions against the Byzantine and Persian empires. Recordings are available on YouTube. Ask Hassan Elias on Muslim Today. Hassan Elias has launched a question and answer program titled Ask Hassan Elias on the YouTube channel Muslim Today. Topics discussed in May included: do jinns truly exist? What is Ghamdi's stance on hadith? Is Noah's age of 950 scientifically plausible? And how should one respond to those who insult the companions based on narrations? The recordings are accessible online. Online spiritual retreats. The Ghamdi Center continues its online spiritual training sessions led by Moiz Amjad, focusing on self-discipline and moral reform. Recent discussions included: when is it appropriate to cut off ties with others? What does forgiveness mean? The difference between ego and self-worth, and what does the Creator expect from humanity? These are available on YouTube. Islam Study Circle with Dr. Shehzad Salim. Held monthly, this English language session by Dr. Shehzad Salim explores religious, moral, and social topics in 3 segments: explanation of selected Quranic verses, discussion on prophetic hadiths, and analysis of a Bible excerpt. May's session covered unexpected events, purification, and the eye as the lamp of the body, followed by audience question and answer. Life in prison, Maulana Islahi's example. The latest episode of Hayati Amin detailed Maulana Amin Ahsan Islahi's scholarly pursuits and routine during his imprisonment. As noted by Naeem Baluch, Islahi continued teaching, writing, and corresponding with family, exemplifying intellectual maturity and spiritual resolve. The article appears in Ishraq America, May 2025. Lectures on Understanding the Sunnah and Understanding Hadiths. As part of the Mizan lecture series, Dr. Shehzad Salim delivered English language lectures on the foundational principles of understanding the Sunnah and Hadiths, based on Javed Ahmed Ghamdi's book Mizan. These are available on YouTube. Ilmul Hikmat, with Ghamdi Weekly Program. In May 2025, Javed Ahmed Ghamdi's weekly program on Dunya News covered the conflict between religious and political leadership, Quran and science, and purification of the soul without mysticism. Key questions discussed included: how can one overcome laziness in religious practice? Do Quran and science share the same epistemological foundations? And what should be done in case of conflict between religion and science? Online private consultations with Dr. Shehzad Salim. Dr. Salim continues to offer online private consultation sessions each month, guiding individuals on personal and family issues. Over 25 such sessions were held last month, addressing challenges faced by parents and youth. Are Hawar a distinct creation? In his article, Muhammad Hassan Elias challenges the traditional view of Hawar as a supernatural species. He explains, based on the Quran, that Hawar refers to righteous women of paradise who are recreated with purity and grace. This interpretation emphasizes harmony rather than exoticism. The article can be accessed in May issue of Ishraq America. English summaries of the 23 Objections series. Dr. Shehzad Salim continues to summarize each topic from the 23 Objections video series in English. Last month, he discussed the topic of capital punishment. These summaries are available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Ask Dr. Shehzad Salim, monthly question and answer. Dr. Salim hosts a monthly live question and answer session, addressing theological, ethical, and social questions in both English and Urdu. The recordings are accessible via the Ghamdi Center's YouTube channel.
Issuance of fatwas on legal matters. Responding to frequent inquiries on issues like marriage, divorce, and inheritance, the Gandhi Center of Islamic Learning, USA, issued several fatwas last month. These were formulated by Hassan Elias based on Javed Ahmed Gandhi's framework. Teaching of Al-Bayan in English. Dr. Shehzad Salim is translating and teaching Javed Ahmed Gandhi's Quranic exegesis Al-Bayan in English. In May 2025, he covered verses 12 to 67 of Surah Al-Ma'idah. These sessions are available on the Gandhi Center's YouTube channel,